ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میری ایک بات مانے تو میں وہ بات کروں، اگر مانے تو، نہیں ماننے تو پھر چھوڑ دو، نہیں کرتا۔ آپ کریں مانیں گے تو جو کھڑے ہوئے ہیں نا وہ بیٹھ جائیں۔ آپ بیٹھ جائیں۔ مجھے دیکھنا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، آقا کا ذکر کا اہتمام اور ادب یہ بہت ضروری ہے نا؟ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اللہ کو دعا کرتا ہوں دل سے کہ آپ کو حضور کے قدموں میں بٹھائے۔ اب دوسری بات کہوں، اگر مانیں گے تو میں نے بولتا انگلی دو تو ہاتھ لے لیتا بندہ نا، کروں؟ امید ہے آپ مانیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے اسی طرح بیٹھنا ہے، محفل جب تک ختم نہ ہو، جب تک سلام کے لیے کھڑا نہ کیا جائے، آپ بھی کھڑا نہیں ہونا۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال بارش آ گئی تھی اور محفل ختم ہو چکی تھی، اور میں بھاگ کے جلدی پہنچا تھا محفل میں، اور محفل ختم ہو گئی، میں نے مائک لے کے شروع کر دی دوبارہ، مجھے یاد ہے۔ تو دیکھو جتنا ادب کے ساتھ بیٹھیں گے نا اتنا ہی کرم ہوگا، سیدھی بات۔ اور کوئی شور نہ مچائے، ٹھیک ہے؟ کوئی شور نہ مچائے، اور توجہ میری طرف نہ ہو بلکہ حضور کے ذکر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما سلمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم وتحنن علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحننت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم وارحم سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما رحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی یہ پڑھا کریں، کیونکہ سب سے افضل ترین درود یہی ہے، کیونکہ یہ حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ اور درود پاک بھی پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو بھی پڑھا کریں، یہ افضل ترین درود ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، جو صرف پڑھتے نا وہی ان سے کہتا ہوں کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ تیرے قدموں میں جو گئے غیر کو منہ کیا دیکھے، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا۔
آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، تو روز روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ چھپ گیا چاند، چھپ گیا چاند، نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ صلی اللہ علیہ یا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی کبریائی کا بیان ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ ذرا محبت سے مل کر کہہ دیں، اس کم از کم اس تکبیر کو تو اتنا بلند آواز سے کہیں کہ اس تکبیر کو تو بلند آواز سے پڑھنا ہی تو حق ہے نا۔ تو میں یہ نہیں کہتا میرے ساتھ پڑھیں، لیکن تکبیر کو پڑھیں، اب محبت سے پڑھیں کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، یقین نہیں آ رہا ہوتا، بندہ بڑا حیرت میں پڑ جاتا کہ واقعی میں یہاں ہوں، واقعی یہ مسجد حرام ہے، واقعی میرے نگاہوں میں کعبہ ہے، بندہ حیرت میں ہوتا ہے۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے،
چوماں گے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا نے چوماں گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اے دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گھولتی ہے اذان لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں وہ کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اے دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر باب کرم پر آئے ہوئے ہیں پھر ملتزم پر آئے ہوئے ہیں باب کرم پر آئے ہوئے ہیں پھر ملتزم پر آئے ہوئے ہیں اے میرے داتا تیرے گداگر اے میرے داتا تیرے گداگر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی انشاءاللہ مانگی ہے میں مانگی ہے میں جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی کیونکہ میزاں بے رحمت ہے میرے سر پر میزاں بے رحمت سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا سفر مروا بھی دیکھا 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 سفر مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر دیکھا رواں ایک
اکثروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر میں دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واہ واہ سبحان اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ تو جگہ کی بہتریاں نہیں سوال یا انداز پوچھتے ہیں امام دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں اے مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بخدا فارسی میں بخدا کا معنی ہوتا ہے خدا کی قسم بخدا اللہ کی قسم امام کہہ رہے ہیں امام کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر یہاں سے کوئی جائے فرار ہے نہ اس کے علاوہ جائے قرار ہے واہ 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 قربان واہ سبحان اللہ مفر مقر مفر مکر واہ مفر مکر اللہ اللہ یہاں سے فرار ہو کے بندہ کہاں جائے گا کوئی بنے گا اس کا اور یہاں سے اڑ کے کہاں جائے گا کوئی جگہ ہے امام کہتے امام کا شعر ہے میں کہتا ہوں یہ سبزی بیچنے والے آلو گوبھی بیچنے والے کا شعر نہیں ہے سچ فرمایا یہ چنے بیچنے والے کا شعر نہیں ہے یہ امام کا شعر ہے امام کا امام کہتے ہیں امام کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ
علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پڑھو صلو علیہ وآلہ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب کیا موقع پہ وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے آگے یوں گے دبے لچے تیرے آگے یوں گے دبے لچے کو فساگا رب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں گے دبے لچے فساگا رب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں گے تیرے آگے یوں گے تیرے آگے یوں گے تیرے آگے یوں 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 دبے لچے اس رب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر عرش پر گے تیری گزر دل فرش پر گے تیری نظر تھوڑا ہو جائے گفتگو. سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر. بڑا ہی کمال کا یہ شعر ہے, بہت ہی کمال کی باتیں اپنے اندر لیے ہوئے. امام کہتے سر عرش پر ہے تیری گزر. کدھر؟ سر عرش. سنو, آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی, اس معراج کے 3 حصے, ایک ہے اسرا, ایک ہے معراج اور ایک ہے اعراج. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسے کہتے اسرا. آپ کے لیے سواری بھیجی گئی, جنت سے جبریل کو حکم ہوا کہ براق لے جاؤ. براق تو جبریل لے کے آئے براق. الحمدللہ یغفر اللہ لنا ولکم. لاؤ بھائی بولے تو جو آج کل ہو رہا ہے شو شو لاؤ. آج کل یہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ کرے اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ چاہا. تو جبریل براق لے کے آئے, تو براق پر سوار ہو کر, اب جب براق آیا نا, جیسے ہی حضور گئے نا اس کے پاس, تو وہ بدکنے لگا, شوخی دکھانے لگا. تو جبریل نے اس کی لگام پکڑ کے کہا ادب کر, اللہ کے نبی ہیں. تو یہ جو براق کا بدکنا تھا وہ کیوں تھا؟ نہیں, اعلیٰ حکمت. وہ بدک کیوں رہا تھا؟ امام کہتے ہیں عجب نہ تھا رخش کا چمکنا, غزال دم خوردہ سا بھڑکنا.
شعائیں بکے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ سائقے تھے۔ اس وقت جو محبوب کو دلہا بنایا گیا تھا، جو دلہا بنایا گیا تھا، تو محبوب کے حسن کا عالم یہ تھا، محبوب کے نور کا عالم یہ تھا کہ اس کو براق سے وہ تجلیاں برداشت نہیں ہوئی اور وہ دیکھ کر بدکنے لگا۔ براق سے آپ کو سوار کر کے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گئے، وہاں آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ یہ ایک سواری تھی جو آپ کے لیے پیش کی گئی۔ پھر مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک، یہ پہلے آسمان کا فاصلہ ہے نا زمین سے، یہ فاصلہ ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا 500 برس تک دوڑتا رہے، 500 برس، تو جتنا فاصلہ بنتا ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے، تو وہاں سے مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی لگائی گئی۔ یہ دوسری سواری تھی۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں، ان ساتوں آسمان تک حضور جو گئے وہ فرشتوں کے پروں پر گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں اعلی حضرت کہ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، فرشتوں کے پروں پر۔ یہ تیسری سواری ہوگی، تیسری سواری۔ پھر 7ویں آسمان سے لے کر سدرا تک میرے آقا جبریل کے بازو پر گئے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، بس نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ جبریل رک گئے سدرا پر آ کر، جبریل رک گئے۔ کون جبریل ہیں؟ کون؟ کہو نا، پتا ہے تو کہو۔ ملائکہ کون؟ کون سی مخلوق؟ ملائکہ نوری مخلوق، اور جبریل ملائکہ کے سردار، تو مطلب نوری مخلوق کے سردار۔ وہاں آ کر رک جاتے تو کہتے ہیں حضور اس سے آگے اجازت نہیں ہے، مجھے میری حد آ گئی، اگر بال برابر بھی ہلوں گا نا آگے جاگے، بال برابر بھی آگے جاؤں گا نا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی تھی کہ محبوب اکیلے ہی آئیں، منشا یہی۔ ورنہ صوفیہ نے لکھا ہے ادھر کہ جبریل اگر وہاں یہ نہ کہتے کہ آگے نہیں بڑھ سکتا پر جل جائیں گے، کہتا کہ جبریل یہ نہ کہتے اور بس دامن مصطفیٰ تھام لیتے تو وہ حضور ان کو بھی لے جاتے۔ کیوں؟ سنو کیوں۔ جبریل رک گئے، اب حضور جا رہے ہیں۔ چوتھی سواری کون سی ہے؟ 5ویں رف رف۔ 5ویں سواری کون سی؟ رف رف پر۔ حضور رف رف پہ جا رہے ہیں، جس جگہ بال کے برابر بھی جبریل آگے بڑھ جائیں تو جبریل کے پر جل جائیں، لیکن حضور جا رہے ہیں، حضور کے کپڑے نہیں جل رہے۔ حضور تو حضور ہیں، آقا کے جسم سے جو کپڑے لگے وہ بھی نہیں جل رہے۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تم، کیا سمجھتے ہو حضور کی بات کرتے ہو؟ تمہارا اوقات خود کو جانتے نہیں، بات کرتے ہو حضور کی۔ حضور جو کپڑے پہن لیں نا وہ کپڑے نہ جلیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حضور عرش پر گئے، عرش سر عرش، سمجھانے کے لیے یہ کیا ہے بھائی؟ سمجھانے کے لیے تمثیل دے رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ کیا ہے یہ؟ بوتل، پانی کی بوتل ہے نا، یہ کیا ہے؟ ٹیبل۔ یہ ٹیبل پر ہے،
ٹیبل اس کے نیچے. کس کے نیچے؟ نا بوتل کے نیچے نہیں، بوتل کے اس نیچے، اس سے تلے کے نیچے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بوتل کا جو تھلا ہے نا نیچے، یہ پہلے تلوا یہ ہے. حضور عرش پر ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، کسی کو دیکھنا ہو فتح رضی شریف دیکھ لے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ جو عرش پر گئے تو عرش جو ہے وہ مکان کا سب سے افضل جگہ جو ہے، مکان کی سب سے افضل جگہ وہ عرش. پھر عرش کے بعد لامکان. تو کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے قدم عرش پر لگ گئے، چلو اس کو بھی شعر سن لیتے ہیں. جب حضور کی آمد ہوئی، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا. کون؟ عرش. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا. پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. تو امام کہتے ہیں کہ یہ تو مکان کا سب سے افضل جگہ آ گئی عرش. عرش پر پہنچ گئے حضور کے قدم. اب عرش نیچے ہے، قدم اوپر. تو امام کہتے ہیں کہ یہ سنو، ارے یہ تو صرف محبوب کے قدموں کی معراج ہے. یہ محبوب کے قدموں کی معراج ہے، حضور کی معراج. آگے بڑی باتیں ہیں، کچھ حقیقتیں ہیں، کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو عام لوگوں میں ڈسکس نہیں کر سکتا. کئی معاملات ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جس کو شو کو پڑھ لے، میں نہیں کہتا ہے، میں نہیں کہتا آگے کون گیا، کیسے گیا، کہاں گیا، میں نہیں کہتا. بس میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور عرش پر گئے. اور عرش کہاں؟ اوہو، میں نے دکھا دیا نا، تھوڑا سمجھایا نا آپ کو. فاصلہ پتا ہے نا فاصلہ کتنا آپ کو؟ وہ تو زمین سے آسمان کا ہے. پہلے آسمان کا، پھر دوسرے کا بھی اتنا ہی ہے، تیسرے کا بھی اتنا ہی ہے، چوتھے کا بھی اتنا ہی ہے، پانچویں کا، چھٹے کا، ساتویں کا، پتہ آگے کتنا بڑا ہے. حضور عرش پر ہیں. اور امتیوں، خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم اس کریم آقا کے امتی ہیں جو اس مقام پر بھی ہم فرش والوں کو نہیں بھولتے. ادھر ہمیں نہیں بلایا حضور نے. ہے کہاں؟ سر عرش. سر عرش سے بھی آگے لامکان اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. جلوہ دیکھنے والا ایسا دیکھ رہا ہے کہ جو دکھا رہا ہے نا، دیکھنے والا تو سبحان اللہ، اس دیکھنے کا دکھانے والا بیان کر رہا ہے. ما زاغ البصر وما طغى. دکھانے والا تعریف کر رہا ہے دیکھنے کی. ایسی جگہ پر بھی، جگہ تو میں کہہ گیا، جگہ کیا کہوں، جگہ ہے ہی نہیں، لامکان سمجھانے کے لیے. اس عالم میں بھی، اس مقام پر مقام بھی سمجھانے کے لیے. یہ لامکان بھی سمجھانے کے لیے کہتے ہیں. لامکان کیا ہے؟ مجازن کہتے ہیں سمجھانے کے لیے. یعنی کہ حضور علیہ السلام ہم گناہگاروں کو نہیں بھولے. جب آقا کی معراج کا ہوئی آقا کو، اور حضور جب حاضر ہوئے، ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، آقا نے عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ، میری ساری عبادتیں، مالی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں، میری ساری عبادتیں تو تیرے لیے.
ادھر سے تھی نظر شاہ، حضور کی طرف سے کیا نظر ہو رہا تھا؟ نماز، اور ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گندھ کر طلوع پر نور میں پڑے. وہاں حضور نے نمازیں پیش کی اور وہاں اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب، میرا سارا سلام تیرے لیے، میری ساری رحمتیں بھی تیرے لیے اور میری ساری برکتیں بھی تیرے لیے. تم قربان جاؤ. اس وقت حضور ہمیں نہیں بھولتے، ہمیں نہیں بھولتے، اور ایک ہم ہیں جو بھلا بیٹھے. خدا کی قسم یاد کرنا اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ ناتھانی ہو تو بندہ آ جائے. حضور کی یاد کسی کی محتاج نہیں ہونی چاہیے. 5 وقت اذان کہتا ہے مؤذن، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. اس وقت یاد کیوں نہیں آتی؟ کیا بات ہے؟ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں حضور کو یہاں وہاں ٹھنڈک نہیں پہنچاتے نگاہوں کو؟ میرے پیارے بھائیوں، غفلت سے بعد آ جاؤ، غفلت سے بعد آ جاؤ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو. 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کو راضی کرو، اور اللہ کی رضا چاہتے ہو تو حضور کو راضی کرو. کہو انشاءاللہ، کہو آج کے بعد کبھی جان بوجھ کے نماز قضا نہیں کریں گے، انشاءاللہ نماز کی پابندی ہوگی. اب سنو اعلیٰ حضرت نے جو شعر کہا ہے کہ سر عرش پر گئے تیری گزر، دل فرش پر گئے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. عادت سے کچھ سیکھو، جو سیکھنے کی باتیں وہ سیکھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بس انہی سے لو لگاؤ، سب کچھ انہی سے چاہیے، انہی سے لو، انہی سے مانگنا، انہی سے، ان سے نہیں. جو دنیاوی بادشاہ ہیں، دنیاوی نواب ہیں، جو دنیاوی پیسے والے ہیں، نہ ان سے مانگو. اعلیٰ حضرت درس دے رہے ہیں. کسی نے کہا یا سیدی یہ ایک ریاست ہے نان پارا، اس کا ایک نواب ہے حضور، اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیجئے، وہ خوش ہو جائے گا، کچھ مدد مل جائے گی. دین کا کام ہوگا. کیا کام ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے اس کی ریاست کو الٹا کر دیا، پلٹ کے رکھ دیا، پچھاڑ کے رکھ دیا، نان پارا کو پارا نہ کر دیا. نہیں سمجھے؟ نان پارا کو پارا نان، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، نان کہتے ہیں روٹی کو. پارا نان یعنی روٹی کا ٹکڑا. اور امام کی روح تڑپ اٹھی اور امام کہنے لگے کہ کروں مد اگلے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نہ نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اللہ ماشاء اللہ. تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ،
تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانا تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانا، اے جلوہ جانا، اے جلوہ جانا، اے جلوہ جانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، سرشار مجھے کر دے ایک جام لباب سے۔ میرا دل کر رہا ہے آج میں ذرا اس پر گفتگو کر لوں۔ ابھی میں کر کے آیا ہوں محفل میں، میں چھوڑی تھی، کم لوگ تھے، یہاں مزہ آئے گا۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کا جو شعر ہے نا، یہ فرقان سننا آج کہ سرشار مجھے کر دے کہ جام لبا لب سے، لبا لب چھلکتا ہوا۔ یہ کون مانگ رہے ہیں؟ حضور مفتی اعظم ہند۔ اور سن لو کہ لبا لب جام مانگنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ یہ جام وہ جام تھوڑی ہے جو یہ جو آج کل رائج ہے، نہ انشاءاللہ جام تو ہم پیئیں گے نا، شراب طہور پیئیں گے انشاءاللہ جنت میں۔ لیکن یہاں پر جو جام ہوتے ہیں عشق والے، جو پلائے جاتے ہیں، معرفت کے جام پلائے جاتے ہیں، جو عشق کے جام پلائے جاتے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور سنو، آپ کو ایک واقعہ یاد لاتا ہوں، سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہوا کہ انہوں نے ان الحق کہا اور لوگوں نے دعوی الوہیت کی بنا پر انہیں سولی بھی چڑھا دیا۔ لیکن آج سنو میرے پیارے بھائیوں، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ حسین بن منصور حلاج نے ان الحق نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا کچھ اور تھا، سننے میں ایسا آیا۔ اب بات یہ ہوتی کہا کیا تھا، کیا کہا تھا ایسا؟ اعلیٰ فرماتے انہوں نے کہا تھا انا لاحق بہ، انا لاحق بہ، لاحق بہ۔ اگر اس کو کہ انا لاحق بہ تو کہہ دے لو انا الحق۔ سننے میں یہ آیا، کہا کیا تھا؟ انا لاحق بہ۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک واقعہ سنو، پیمانے کی بات ہو رہی ہے، ظرف کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف چھلکتا جام مانگ رہے ہیں، ایک طرف یہ واقعہ سنیے گا تب آپ کو سمجھ پڑے گی۔ ندا آئی، کون ہے جو میری خاطر مرنے کے لیے تیار ہے؟ تو جو جام پیا تھا نا اتنا، اس میں کہہ گئے انا لاحق بہ، میں ضرور اس کا حقدار زیادہ ہوں، میں ضرور اس کا حقدار زیادہ ہوں۔ لوگوں نے سمجھا انا الحق کہہ دیا، لیکن وہ چڑھ گئے من عثمان ہارونی کے یار شیخ منصورم، ملامت می کنت خلقے من بردار بھی رقصم، چڑھ گئے سنی۔ تو یاد رکھو جتنا ہو اتنا مانگو، ہاں اگر بہت بڑا ہے تو پھر مانگو،
یہ حضور مفتی اعظم ہند کا ظرف ہے جو مانگ رہے ہیں. اور اس میں دوسری بات یہ ہے, وہ بڑی نکتے کی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی فقیر مانگنے آئے کہ اللہ کے نام پہ دے دے, ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہم دے دیتے ہیں. اگر اچھا فقیر ہوتا ہے تو جاتے جاتے دعا دے کے جاتا ہے, تیرے بچے جیئیں, تو بچوں کی خوشیاں دیکھے, تو مکہ دیکھے, تو مدینہ دیکھے, تیرا دن بھلے ہو جائیں, تیری آرزویں پوری ہو جائیں. دعا دیتا نہیں دیتا. اب دیکھو حضور مفتی اعظم ہند نے مانگا کہاں سے؟ میرے حضور مفتی اعظم ہند میرے دادا مرشد دربار مصطفیٰ کے فقیر ہیں, ادھر سے مانگ رہے ہیں, اور جب مل جاتا ہے تو کہتے کیا ہے؟ پہلا مصرع مانگنے والا اور دوسرا مصرع ملنے کے بعد والا. اب سنو کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے. مل گیا, جب مل گیا تو کہتے ہیں تا حشر رہے ساقی آباد یہ مکانہ, تا حشر رہے ساقی آباد یہ مکانہ, تا حشر رہے ساقی آباد یہ مکانہ. دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے. میں بڑے وثوق کے ساتھ بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے حضور مفتی اعظم ہند نے جو یہ شعر لکھا ہے یہ کوئی صوفی ہی لکھ سکتا ہے, یہ کوئی عام بندہ نہیں لکھ سکتا, یہ صوفی ہی لکھ سکتا ہے. کیوں؟ شعر کیا ہے, شعر کی گہرائی کیا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں نا, یہ کچھ ہیں, یہ کچھ ہیں, یہ صرف دکھاتی ہی نہیں, یہ کچھ اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا, ہمیں اس کا دروازہ ہے. جو دل ہے نا, دل, یہ اس کا دروازہ ہے. آنکھیں دل کا دروازہ, جو دیکھتے ہو نا ادھر سے ادھر آتا ہے, جو دیکھو گے ادھر آئے گا, اچھا دیکھو گے تو اچھا آئے گا, برا دیکھو گے تو برا آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہی آتا ہے ادھر. صوفی کہتے ہیں کہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے, کر آنکھ بھی نورانی اے جلوائے جانا, کر آنکھ بھی نورانی نورانی اے جلوائے جانا. اپنا پیارا پیارا جلوہ دکھا کر, کر آنکھ بھی نورانی اے جلوائے جانا. اور یہ شعر بھی بڑا پیارا شعر ہے, بڑا آسان لگتا ہے. چلو آسان لگتا ہے تو آسان صحیح پڑھ لو مل کر کہ پیتے گے تیرے در کا, کھاتے گے تیرے در کا, پیتے گے تیرے در کا, کھاتے گے تیرے در کا, پیتے گے تیرے در کا, کھاتے گے تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, پانی دانا ہے تیرا دانا. ہر پھول میں بو تیری, ہر شمع میں زو تیری. جہاں پھول وہاں بلبل, جہاں جہاں شمع وہاں پر. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جہاں پھول ہوتا ہے ادھر بلبل ہوتا ہے,
اور جہاں شمع جلتی ہے وہاں پروانہ آتا ہے. کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آؤ کیوں کا جواب دیتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند سے. کہتے ہیں کہ ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، یوں بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، بلبل پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، بلبل پروانہ ہے پروانہ. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ آشنا، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ آشنا. تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا، جلوہ جانانا، جلوہ جانانا. مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، یوں دل کو مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے، دل کو مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے. ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی. کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے، کچھ بھی ہے کو آئے ہوئے گئے. اس شرم کسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، تمہارے تو احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. سر بھی خم آنکھ بھی نم، شرم سے پانی پانی، کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گنہگار کے پاس. میں گنہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا،
نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس. شرم عصیان سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. یہ بھی کیا کم ہے, یہ بھی کیا کم ہے, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. قبر کی بات آ گئی, ایک بات مجھے یاد آ گئی. حضور کی رحمت کا ذکر ہے. پیارے بھائیوں, بہت توجہ سے سننا اور پھر بتانا کہ کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. لیکن بتانے سے پہلے ایک بات بتاؤں, وہ بات سن کے پھر ہم کو شرم آنی چاہیے. وہ بات ایسی ہے کہ وہ بات سننے کے بعد پھر ہمیں شرم آنی چاہیے اور پھر ہمیں بھی جواب دینا چاہیے محبت سے. سنو, میں نے پڑھا ہے کتابوں میں, الحمدللہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا امتی, ان کا غلام جب مر کے قبر میں جائے گا تو خطرناک صورتوں والے فرشتے منکر نکیر آئیں گے اور اس کو جھڑک کر اٹھائیں گے. تو بڑے سخت انداز میں, بڑے ڈرانے والے انداز میں سوال کریں گے, من ربک. تو وہ بیچارہ خاموش ہو جائے گا اور گھبرا جائے گا, جواب نہیں بن پائے گا, جواب نہیں دے سکے گا. تو آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے اور تشریف لا کر فرشتوں سے کہیں گے, فرشتوں نیا نیا آیا ہے, پہلی رات ہے, تمہاری شکلیں دیکھ کے ڈر گیا ہے, اس کو پتا ہے اس کا رب اللہ ہے. تو جیسے ہی حضور سے سنے گا نا, وہ کہے گا ربی اللہ. پھر فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا, پھر گھبرا جائے گا, پھر جواب نہیں ہوگا. پھر فرشتے کہیں گے فرشتوں نیا نیا آیا ہے, پہلی رات ہے, ماحول سے گھبرا گیا ہے, تمہاری شکلیں دیکھ کے ڈر گیا ہے, اس کو پتا ہے اس کا دین اسلام ہے. اور جیسے ہی حضور سے سنے گا کہے گا دین الاسلام, یعنی کہ حضور کیسے مدد کریں گے. ایسے کریم آقا سے محبت نہیں کرو گے جو وہاں آ کر بھی ہمیں جواب سکھائیں, ہماری ڈھارس بندائیں, مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں. کیا ایسے آقا سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ یا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ظالموں محبوب کا حق تھا یہی کہ عشق کے بدلے عداوت کیجیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. جو ہم کو نہیں بھولتے ہمیں بھی نہیں بھولنا ہے. عاشق بن جاؤ جب تک ان کا ذکر ہو نہ جائے, قرار نہ آئے, جب تک ان کا نام نہ آئے نیند نہ آئے. ایسا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ حضور سے محبت کریں گے نا, پکی بات. عاشق بنو گے نا, نمازیں پڑھو گے نا انشاءاللہ, اور جب پڑھو گے نمازیں حضور پہ بن جاؤ گے تو خدا کی قسم یہ شعر تمہارے مصداق ہوگا کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں, ہم تو محشر میں انہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں, آپ کو نہیں, آپ تو میرے بھائی ہو, آپ تو میرے ہو. ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں, کوئی بھولا بھٹکا سا آ گیا ہو, کوئی کونے کھانچے میں بیٹھا ہوا ہو, تو اس کو میں دعوت فکر دوں گا.
اور اس کو کہوں گا کہ میرے بھائی خود کو دیکھ، خود کو پہچانا نہیں، بات حضور کی کر رہے ہیں۔ ساری زندگی ساتھ رہ کر صدیق اکبر نہ سمجھ سکے اور حضور کو کہنا پڑا کہ محمد کی حقیقت کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اس کی بات کرتے ہو۔ میں دعوت فکر دوں گا، دعوت غور دوں گا اور کہوں گا کہ حاضروں ناظروں نورو بشرو غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ نام آتے گی، نام آتے گی، نام آتے گی، نام آتے گی۔ ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے، ہاں تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری گو نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا، نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے، کس کس نو مزہ آوے، جس جس نو مزہ آوے او میرے ساتھ مل کے کرے۔ میرا تو یقین ہے کہ جننے ایتھے بیٹھے نے سارے نو مزہ آندا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ گئے نہیں جاؤ انشاءاللہ، اللہ آپ کو لے جائے۔ آمین یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں اور تیرا فرمان ہے ادعونی استجب لکم۔ تو مولا آج تیرے محبوب کا ایک ادنا گدا، تیرے محبوب کا ایک بالکل چھوٹا سنا کام تیری بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے کہ اللہ آج کی محفل میں جتنے بھی یہاں موجود ہیں مولا اس وقت تک موت نہ دے جب تک تیرے محبوب کا مدینہ نہ دیکھ لے۔ اللہ تیرے محبوب کے قدموں میں بٹھا دے پروردگار، اور وہاں جا کر پھر ہم کہیں کہ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تیرے، زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تیرے۔ جو کھڑے ہو کے دور سے نہ آئیں، آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھا بیٹھا، یہ بار بار آؤ گے نا ڈسٹرب ہوں گے نا، پھر تو مزہ نہیں آئے گا نا۔ آپ رکھ لو اپنے پاس، جتنا دینا چاہو مجھے آپ جمع کرتے رہو، پھر بتاؤں گا کرنا کیا ہے۔ جس کو دل ہو نا دور والوں کو کہ ہم بھی جا کے پیش کریں تو وہ میرے نام سے رکھتے رہے، پھر بتاؤں گا آخر میں کرنا کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک ہوتی ہے زندگی، ایک ہوتا ہے موت۔ زندگی موت دونوں کی بات ہو رہی ہے۔
زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے موت آوے تے سر ہووے سردار دے بوہے تے موت آوے تے سر ہووے سردار دے بوہے تے جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے. میں نہیں کہتا قرآن پڑھو قرآن اصحاب کہف ولیوں کا گروہ نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے، نبی کے امتی تھے. ولیوں کا گروہ تھا، جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے ایک کتا چلا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھو. کتا گیا ولیوں کے پیچھے. کتا جب گیا، کیسے گیا، پھر کیسے سویا، کیسے بیٹھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، جس طرح وہ بیٹھا تھا اس کا ذکر قرآن کے اندر. تراویح پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر آتا ہے، نماز میں ذکر آتا ہے نا. وہ کوئی عام کتا تھوڑی تھا، وہ ولیوں کے پیچھے تھا. اور وہ کتا اب جائے گا جنت میں بلعام بن بعورہ کی شکل میں، اور وہ جائے گا کتے کی شکل میں جہنم میں. کتا ولیوں کے پیچھے جائے تو جنتی ہو جائے، اور ہم جائیں تو وہ دوسرے نبی کے امتی تھے، غالباً موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، اور ہم تو حضور کے امتی ہیں. تو اس امت میں جو ولی ہوگا، جو اس کے پیچھے جائے گا، کتا نہیں انسان، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. سمجھو ان چیزوں کو. جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے جنتی ہے، پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے، پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے. کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے پیارے محبوب تیرے پاس آئیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے. کہاں جانا ہے؟ محبوب تیرے پاس آئیں. قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ ہے، آیت نمبر 63 کا یہ حصہ ہے. شک ہو تو گھر جا کے پڑھ لینا. میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تیرے پاس آئیں، تیرے پاس آئیں. یا اللہ گناہ تیرے کیے، نافرمانی تیری کی، تو معاف کر دے، ادھر سے معاف کر. نہیں، جاؤ کا تیرے پاس آ. چلے پہنچ جاتے، جاؤ کا جب حضور کے پاس پہنچ جاتے ہیں، مولا آپ تو بخشتے نہیں، آ تو گئے نا، اب کیا کرنا ہے؟ فاستغفر اللہ. پہلے آؤ پھر معافی مانگو. آنا پہلے، معافی بعد میں. غلط پڑھوں تو مجھے ٹوک دینا. جاؤ کا پہلے، فاستغفر اللہ بعد میں. چلو دونوں ہو جائے. جاؤ کا بھی ہو گیا، چلے بھی گئے، معافی بھی مانگ لی، اب تو معاف کر دے. نہیں، کیوں؟ واستغفر لهم الرسول. رسول آپ بھی ان کی بخشش چاہیں، آپ کی بھی رضا ہو، آپ بھی لبوں کو ہلا دیں.
آپ بھی اگر چاہیں تو سفارش کر دو محبوب، تو بول پیارے، تو لب ہلا، ادھر تیرے لب ہلیں گے، ادھر بخشش۔ قرآن ہے نا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، اس آیت کو آگے پڑھتے نا، آگے سنو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُهُ، اسی بات اللہ فرماتا لَوَجَدُ اللَّهَ، لَوَجَدُ اللَّهَ، لام ہٹا دو، وجد اللہ کر دو، بات پھر بھی ہوگی، اللہ کو پا لیں گے، وجد اللہ، اور اللہ کو پا دیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا لوجد اللہ، لام تاکید کا، اللہ فرماتا ہے ضرور پا لیں گے اللہ کو۔ کمال کی بات یہ ہے، محبوب آئیں گے تیرے پاس، پائیں گے مجھے، آئیں گے تیرے پاس، پائیں گے مجھے۔ میرے امام نے کوئی ایسا تو نہیں کہا تھا کہ یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے، مجدہ ہو بے گھروں کہ صلاح اچھے گھر کی ہے۔ جو محبوب کے پاس آ گیا نا، وہی اللہ والا، وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے۔ جس کو اللہ چاہیے محبوب کے پاس جائے، اللہ فرماتا ہے ضرور پا لیں گے۔ اور کمال یہ ہے کہ پائیں گے کیسا؟ قہارن، جبارن نہیں، تواب اور رحیم، توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور رحیم بھی پائیں گے، رحم کرنے والا بھی پائیں گے۔ جس کو توبہ چاہیے، جس کو رحم چاہیے، جس کو رب چاہیے، جاؤ حضور کے پاس۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تیرا باکھے میں بخشاں گا، آؤ یار دے بوہے تے رب آکھے میں بخشاں گا، رب آکھے میں بخشاں گا، آؤ یار دے بوہے تے۔ قرآن آیا ہے ہو زائے عمل جاسن، یہ بھی قرآن میں سورہ حجرات کے اندر، اور وہ آیت کریمہ ہے آج بھی حضور علیہ السلام کے مواجہ شریف کے اوپر، آج بھی وہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہاں بڑا دلچسپ ایک بات ہے، یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یہ قرآن میں خطاب ہے کس سے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے، کیونکہ کفاروں کو تو کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ لوگوں میں تو کفار بھی ہوں گے، مسلم بھی ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن آداب اسے سکھائے جاتے ہیں جو مومن ہو، جو ایمان والا ہے، آداب اس کو سکھائے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے آداب اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا قرآن میں، ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے نیچی رکھو، نیچی رکھو، اور ایسے گفتگو نہ کیا کرو ان سے جس طرح آپس میں کرتے ہو ایک دوسرے سے۔ ایک ایک بات تو غور سننا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں کہ محبوب کے سامنے کوئی اونچی بات کرے۔ ہائے ہائے ہائے، ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردامی آیت جنید و بایزید جا۔ جنید و بایزید جب آتے ہیں تو اونچی آواز تو دور، اونچی سانس نہیں لیتے۔
وہ بارگاہ جو عرش سے نیچے ہے لیکن ادب گاہ ایسی نازک ہے. اللہ اکبر. اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے نیچی رکھو اور میرے محبوب سے ایسے کلام نہ کرو جیسے آپس میں کرتے ہو. اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. حج کیے، زکاتیں دی، نمازیں پڑھی، صدقات دیے، چلے کاٹے، کوئی صحابہ سے بڑا کوئی عمل ہو کر سکتا ہے آج کے دور میں؟ کوئی صحابہ سے بڑا کوئی عامل ہو سکتا ہے جو حضور کے ڈائریکٹ تربیت یافتہ، ڈائریکٹ حضور کے شاگرد؟ کوئی حضور کے صحابی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے آقا تو فرماتے ہیں میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے وہ میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتا. انہی سے کہا جا رہا ہے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور برباد بھی ایسے کروں گا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تم تو اپنے میں لگے رہو گے، نمازی بھی کہلاؤ گے، حاجی بھی کہلاؤ گے، حاجی صاحب بھی کہلاؤ گے، مدرسہ بنانے والا بھی کہلاؤ گے، بڑا مفسر کہلاؤ گے، بڑا مقرر کہلاؤ گے، بڑا وہ کہلاؤ گے. تم اپنے زوم میں رہ جاؤ گے. یہ برباد ہو چکے ہوں گے. یہ بارگاہ ہے رسالت مآب ہے. کسی فارسی نے کہا، شاعر نے، کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے دیوانہ بن کے جا، لیکن جب محبوب کے پاس آ تو ہوشیار ہو کیا کہ وہ بارگاہ ہے. اب سنو قرآن میں کیا آتا ہے. قرآن چلایا ہے ہو زائے عمل جاسن کوئی اچھا نہ دم مرے میرے یار دے بو گئے تیرے کوئی اچھا نہ دم مرے میرے یار دے بو گئے تیرے بدکار دی میت نو لے جانا مدینے والا. گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، نکما ہوں، جیسا بھی ہوں، لیکن سن لو حضور کا ہوں. کیسا بھی ہوں حضور کا ہوں. اب جب حضور کا ہوں نا تو مجھے امید بھی ہے. اگر حضور کا ہوں تو مجھے امید بھی ہے. اس لیے بدکار دی میت نو لے جانا مدینے وال بخشش لئی رکھ دینا غم خار دے بو گئے تیرے بخشش لئی رکھ دینا غم خار دے بو گئے تیرے. بے شک میں گناہگار، بے شک میں خطا کارا بن جانی ہے گل میری غم خار دے بو گئے تیرے بن جانی ہے گل میری غم خار دے بو گئے تیرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے جنہوں نے محفل سجائی. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو سجائے، ان کی دنیا سجائے، ان کی آخرت سجائے. یہ اتنے لوگ جمع ہوئے، یہ اتنا آسانی سے جمع ہوتے نہیں، لیکن اتنا سجانا، اتنا اہتمام کرنا حقیقی معنوں میں فائدہ تبھی ہے جب اس سے ہم کچھ حاصل کر کے جائیں. ورنہ اگر صرف سجانا ہی ہے تو پھر کوئی مزہ نہیں آئے. تو میرے پیارے بھائیوں، جس طرح محبت سے میں نے جو بات کی تھی آپ نے مانی، تو یہ باتیں بھی میں محبت سے کہہ رہا ہوں، دل جلا کے کہہ رہا ہوں. خدا کے لیے سمجھو کہ دنیا میں ہم آئے کیوں، ہمیں بھیجا کیوں گیا، اور ہم یہاں آ کر کر کیا رہے. کیا ہم کو مرنا نہیں؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا فرشتوں کے سوالات نہیں دکھانے، سننے، جوابات نہیں دینا ہے؟ کیا حضور کو منہ نہیں دکھانا؟
کیا حضور کو منہ نہیں دکھانا؟ برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کیا منہ لے کے جائیں گے؟ محشر تو بہت دور ہے، قبر میں کیا منہ دکھائیں گے حضور؟ میرے پیارے بھائی خدا کے واسطے سمجھ جاؤ، ہر وہ دوستیاں وہ سنگتیں چھوڑ دو جو تمہیں نماز سے محروم کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازیں کیوں نہیں جاتی؟ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں مس کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ انہوں نے بے نمازیوں سے محبت کی نہیں، انہوں نے بے نمازیوں سے دوستی کی نہیں، انہوں نے بے نمازیوں کی سنگت اختیار کی نہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم نمازی بن جائیں۔ ذرا قسم سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو اور اپنے ایمان سے بتاؤ، ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہم نمازی بن جائیں؟ کون کون چاہتا ہے؟ جو چاہتا ہے ہاتھ اٹھائے۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کون نہیں چاہتا؟ کوئی ہے ایسا جو نمازی بننے کو تیار نہیں، نماز نہیں بننا چاہتا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوگا ایسا، نہیں کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے نمازی بن جائے، اس کے باوجود بن نہیں پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنی دوستیاں ان لوگوں سے کی ہوئی ہیں جو خود بھی نماز نہیں پڑھتے۔ واللہ اگر ہماری دوستیاں نمازیوں سے ہوتی تو بتاؤ جب وہ نماز پڑھنے جاتا تو ہم نہیں جاتے؟ تو بھائی میرے بھائیوں، خدا کے لیے سمجھو، اللہ نے عقل دی ہے، اس کا استعمال کرو خدا کے واسطے۔ شیطان کے شکنجے سے نکلو، اپنے آپ کو پہچانو اور خدا کے واسطے ان بری سنگتوں کو چھوڑ دو جو آپ کو نمازوں سے روک دے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم کہیں یا لیتنی کنت ترابا۔ آج یہ دوستیاں جن پر ہمیں ناز ہے یہ کام نہیں آئیں گی۔ خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ہر اس دوستی کو چھوڑ دو، دور سے سنا کہ جو ہمیں نماز سے روک دے۔ تو آج یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم ہر اس شخص سے دور ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتا۔ کہو انشاءاللہ۔ اور اگر دوستی وہ مجبور کرے گا ہم سے کہ نہیں بھائی تو میرے پاس بیٹھ، نہیں تو مجھے چھوڑ کے مت جا، تو ہم اس کو کہیں گے بھائی میں تیار ہوں تجھے نبھانے کے لیے، تیرے ساتھ بیٹھنے کے لیے، شرط یہ ہے کہ نماز پڑھ، میرے ساتھ تو بھی چل۔ خیر ٹھیک ہے، آج کریں گے، آج سے انشاءاللہ فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری اہم بات بتاؤں میں آپ کو کہ میں مسلسل کو 2-2.5-3 مہینے ہو گئے مسلسل بہت زیادہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آج پتہ نہیں میں کیسے پڑ گیا، نہیں آج میں نے جو پڑھا ہے نا، آپ سب جانتے ہیں کتنے مہینوں کے بعد میں نے ایسا پڑھا ہے۔ جی جی، جہاں ایسے ولی بیٹھے ہوں تو پھر سبحان اللہ کیا بات ہے۔ تو بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ٹھیک ہے انسان بیمار ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور بیمار ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، تو آپ لوگ دعا کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو کسی غیر کے لیے کسی کی غیر موجودگی میں کی جائے، کسی کے غائب میں کی جائے۔ یعنی کہ وہ اگر میں آپ کو بتا دیا تو پھر غائب نہ ہوگا۔ ہم سے محبتوں کی نمائش نہ ہو سکی، ہاں اتنا جانتے ہیں تمہیں چاہتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ آپ تو غالب کا شعر یاد آ گیا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لہو میں دوڑتے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تو ان کی محبتیں ایسی ہیں، ٹپک گئے، لیکن وہ محبت اچھی ہوتی ہے جو بتائیں نا۔ آئے من عشق وعفا وقتم وعفا ومات فمات شہیدا۔ کہتے ہیں جس کو عشق ہو جائے
اس کو چھپا لے. من اشکا و کتما، چھپا لے. وہ عفا، وہ پاک رہے. وہ ماتا، پھر مر جائے. فماتا شہیدا، وہ شہید مرا. یہ محبتیں ہوتی ہیں. جتانا کیا ہے؟ جتانا کیا ہو؟ محبت کرتے ہو چپ چاپ بیٹھ کے یا اللہ کرم کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو کسی غائب کے لیے کی جائے. میں الحمدللہ میری عادت ہے کہ میں کرتا رہتا ہوں اور بتاتا نہیں ہوں کسی کو کسی کے لیے کی ہے. کوئی پوچھتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، ہم نے کی ہے بھائی، جھوٹ نہیں بولتا. لیکن یہ بتانا کہ میں نے کی ہے جان بوجھ کے، تو کس کو جتا رہے ہو؟ بس جس کے لیے کی ہے، جس سے کی ہے، بس کافی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کیا کرو. تو آپ نے میرے لیے دعائیں کی، میں نے آپ کے لیے دعائیں کی. آپ مزید دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کے لیے اچھی آواز، اچھی صحت عطا فرمائے. اور بھی کئی کلام کی فرمائش مجھے کی گئی، لیکن میں کلام صرف پڑھتا نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کلام جو پڑھے جائیں وہ اتر جائیں. بات تو یہی ہے نا کہ اتر جائے تو مزہ آتا ہے نا. کچھ بندہ لے کے جائے تو مزہ آتا ہے نا. ورنہ اپنا ٹائم پورا کر کے بندہ 10-8 کلام پڑھ کے ٹک 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 نظر اٹھائے نکل جائے تو یہ کوئی مطلب کہ کام تو نہ ہوا نا. کام تو وہ ہے کہ جادو وہ جو سڑ سڑ کے بولے. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت قائم رکھنے والا بنائے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام عطا فرمائے. میں انشاءاللہ منقبت کے بغیر تو سلام ہم پڑھتے ہی نہیں. تو میں غوث پاک کی شان میں منقبت پڑھوں گا. مجھے اور کئی کلام فرمائش تھی، لیکن میں اس وقت جو ہے نا وہ پوزیشن میں نہیں، اس پوزیشن میں نہیں. سن لیجیے، اب میں فرمائش نہ کریں ورنہ مجھے کہ میں نے جو پڑھا ہے نا وہ مجھے پتا ہے میں نے کیسے پڑھا. بس ایک منقبت کون سی؟ انشاءاللہ پڑھتے انشاءاللہ پڑھتے. حاضر قبلہ حاضر، بندہ حاضر سرکار. چلے محبت سے پڑھتے. سب کچھ پڑھنا ہے یا کچھ واقعی پڑھنا ہے؟ نہیں، صرف پڑھنا ہے یا واقعی پڑھنا ہے؟ سوچ لو بھئی. ایک تو پڑھنا ہوتا ہے، میں پڑھ لیا. ایک ہوتا ہے بندہ دل سے پڑھے. تو کون کون دل سے پڑھے گا؟ اور دل سے پڑھو گے تو انشاءاللہ کرم بھی ہوگا. پڑھیے. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام. ہم نے جھولے گئے پھیلائے بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی میرا، تم جو بناؤ بات بنے گی. دونوں جگہ میں لاج رہے گی، لاج رہے گی. لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو. ہاں منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے. مشکل جب بھی سر پر آئی تو تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی. جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا
تیرا سہارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جانا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی مغروب نہیں مانگنے والا تیرا خواجہ تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ ایک اجگا تیری شان خواجہ خواجہ تیری شان خواجہ ایک اجگا تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دے میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ ہند کے راجا میرے خواجہ میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے او میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خواجہ بندہ نواز ہے او میرا خواجہ بندہ نواز ہے او میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان یہ بڑے سخی کا ہے آستان
یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، 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 یہ تیرے غریب نواز ہے، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ تیرے غریب نواز ہے میرا خواجہ، میرا خواجہ عطا رسول ہے، میرا خواجہ عطا رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ میری دی ہوئی دعا یاد ہے؟ دعا کیا دی تھی میں نے شروع میں؟ مدینہ شریف کی حاضری اور محبوب کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہو، یاد ہے؟ اب آپ نے اس دعا کو پیش نظر رکھتے ہوئے بے شک اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے اگر کرم نوازی کی اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ جائیں اور گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، تو وہاں کھڑے ہو کر سلام کیسے پڑھو گے؟ ایسے ہی یوں دھکے مارتے ہوئے ایک دوسرے کو، کہ دوسروں سے بے خبر ہو کر آنکھیں بند کر کے کیسے پڑھو گے؟ آج پریکٹس کرو، کیا پتا کرم نوازی ہو جائے۔ پیٹ کے ساتھ محبت کے ساتھ بند کی پڑھیے، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام، جس سگانی کھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہلا ہو سلام، غوث اعظم امام تقاون کا جلوائے شان قدرت پیدا ہو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سنو، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے، وہ دربار سچ
میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیال سرکار کا مدینہ، 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 سرکار کا مدینہ۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار سرکار کا سرکار کا مدینہ، 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 سرکار کا مدینہ۔ جو پوچھا کسی نے کہ تم نظر کرنے کو کیا لے گئے تھے، تو تفصیل سن لو، کھانا تو کا ایک غار اشکوں کے موتی، کھانا تو کا ایک غار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی دانی، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، مدینہ، سرکار کا 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 مدینہ۔ پیرس کے مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ۔ بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو نا، بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو نا، بلا لو نا، بلا لو نا، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ پروردگار، آوازیں تو نے دیے ہیں، آمین، اسی لیے دیے تیرے ماؤں کے نام پہ، یہ تیرے ماؤں کے گیت گائیں، اور تیرے ماؤں کے گیت گانے میں ہی اگر زور لگتا ہے تو ہمارا نصیب ہے، تو نے ہمیں یہ مقدر عطا فرمائی، طاقت بھی تو ہی دے، زور لگانے کی طاقت تو دے، گلوں کے اندر پروردگار طاقت تو دے، ہمارا کوئی کمال نہیں رب کریم، تیری قسم ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ تیری عنایت ہے، تیرا کرم ہے، یہ تیری دی ہوئی طاقت ہے، تیری دی ہوئی آواز ہے، اور تیری دی ہوئی آواز کے ساتھ تو نے یہ بھی مہربانی کی کہ اس آواز کو تیرے محبوب کے ذکر میں صرف کرنے کے لیے ہمیں یہ سعادت دیتے، یہ تیرا کرم ہے رب کریم، اور تیرا فرمان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے اللہ ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں
یا اللہ ہمیں ناشکری سے بچا دے، آمین آمین اپنی نعمتیں ہم پر بڑھا دے، آمین آج کی اس محفل کو ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات بنا، آمین گناہوں کے کفارے کا سبب بنا، تمام عالم پر اپنا خاص کرم فرما دے، آمین تمام بیماروں کو شفا دے دے یا رب کریم پروردگار عالم۔ میزبان محفل شان سرور اور حسن ایاس، یا رب کریم تیرے محبوب کا صدقہ، محبوب کے نواسوں کا صدقہ، محبوب کے پاک بیٹوں کا صدقہ، پاک بیٹیوں کا صدقہ، اے رب کریم ان دونوں کو صاحبان اولاد کر دے اور اولاد نرینہ عطا فرما، یا رب کریم ان کی نسل کو باقی فرما تیرے محبوب کی نعت خوانی کے لیے، یہ نسلیں تا قیامت تیرے محبوب کے گیت گاتی رہے، یہاں جتنے بھی آئیں تمام پر کرم فرما، بیماروں کو شفا دے دے تمام کو، یا رب کریم خاص نواز ہمارے دوست محمد طارق صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا کل، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا رب کریم ان کی بخشش فرما، یا رب کریم تمام پر اپنا خاص کرم فرما دے، اور جنہوں نے محفل کروائی ہے، یہ انتظام کیا، انتظام کیا، اہتمام کیا، رب کریم دنیا اور آخرت میں نے اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما، بہت ایکٹیو اسلامی بھائی 2-3 دن پہلے کینسر میں انتقال، اللہ اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ اتاری صاحب کی بخشش فرمائے جو ابھی 2 دن پہلے انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور جتنے بھی جو ہمارے دوست احباب گزر گئے رب کریم تمام کی قبروں کو گہوارہ سکون و آرام بنا، حد نگاہ تک وسیع فرما، تیرے محبوب کے نور سے ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دے، ان کی قبر میں جنتی کھڑکی کھول دے، گنبد خضرا اور ان کی قبر کے درمیان جتنے پردے ہوں تمام پردے حائل ہیں ان کو دور کر دے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اور تمام کو قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اٹھنا نصیب فرما، یا رب کریم ان کے دادا کی بخشش فرما دے، میرے دادا کی بخشش فرما، میرے پردادا کی بخشش فرما، میرے دادا کے دادا کی بخشش فرما، یا رب کریم ہماری جتنی بھی عزیز و کرما گزر چکے تمام کی بخشش فرما، رانا آصف صاحب ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی دعا کیجیے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، رب کریم جو جہاں سے آیا انہیں خیر کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں پہنچا، اے رب کریم پروردگار ہم تمام کو ہر قسم ناگہانی آفات مصیبت سے محفوظ، اے پروردگار عالم میرے پروردگار پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے، اے رب کریم دہشت گردیاں چوریاں ڈکیتیاں راہزنیاں دور ہوں، اس ملک میں امن جو ہے بحال کر دے رب کریم، ہمارا امن بحال کر دے رب کریم، ہماری آزادی بحال کر دے رب کریم، اے رب کریم کرم فرما رحم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا یا مولانا انک انت، ہمارے علماء کرام کی خیر فرما، مشائخ کی خیر فرما، رب کریم ان کا سایہ سلامت فرما، ان کو ہر غم سے بچا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہماری بچیوں کے مقدروں کو اچھا فرما، اور ان کے امتحانات ہو رہے ہیں انہیں اچھے نمبروں سے پاس فرما، اور ہمارے رب کریم یہ تو دنیاوی امتحان ہے، ہمیں باقی امتحان سے بچ بغیر امتحان کے بخش دے، بغیر امتحان کے بخش بے حساب بخش دے رب کریم، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کے جاتا، ہمارے سید فرقان بھائی کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو بھی اچھی آواز کے ساتھ سلامت رکھے، یہ ہمارے ان کو بھی نعت خواں کو سلامت فرما، جتنے بھی نعت خواں ہیں تمام پر کرم فرمائے، نقیب محفل ہر جگہ نقیب لگاتے رہے، نقیب محفل کرتے رہے ماشاءاللہ، اللہ تمام کو برکت عطا فرما، جتنے نعت خواں حضرات ہیں، جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہمارے بچے ہیں جو ہمیں سن سن کے رب کریم تیرے محبوب کے گیت گا رہے ہیں، الحمدللہ تیرا ہی احسان ہے، تیرا ہی احسان ہے، تمام کو سلامت فرما، تمام کی محبتیں قائم فرما، یا اللہ ہم میری ایمان کی حفاظت فرما، میرے ایمان پر استقامت، ہمارے اویس بھائی کو اللہ پاک سلامت رکھے، ان کو جلد سے جلد شفا کاملہ عاجلہ ملے، اور جو پرابلم ہے ان کا وہ اللہ پاک تو اپنے پیارے حبیب کی نالین کے صدقے میں دور فرما، اور ان کو درازی عمر بالخیر بالایمان عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه ومظهر لطفه سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ملجانا ومأوانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ووكيلنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آج جو مجھے نذرانہ دینا چاہتا تھا اور جو مجھ تک نہیں پہنچا میں نے کہا اپنی جیب میں رکھ لو، وہ اب جیب میں رکھ تو لیا، کسی کے 10 ہوں گے، کسی کے 15 ہوں گے، کسی کے 25 ہوں گے، کسی کے 50 ہوں گے، اب کریں کیا اس کا؟ چلو ایک کام کریں،
اس کو کام کر رہے ہیں جس نے نکال کے رکھا تھا میرے لیے، وہ کسی ایسے بندے کو دے جو واقعی مستحق، جو بیچارہ بھوکا ہو. وہ مسجد میں دے دو، سبحان اللہ، کیا بات ہے. بلکہ میں جو میرا نذرانہ تھا وہ بھی دے دیں اور اپنے جیب سے بھی دے دیں. اللہ کا گھر ہے، دے دو اور جلدی بن جائے. اگلے سال جب آؤں نا یہاں پہ تو یہ ماشاءاللہ بالکل تیار.